میں طلاق کے پیپرز ساتھ لایا ہوں نانا سائیں۔ آپ کی پینڈو نواسی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ طلاق دے کر واپس لندن چلا جاؤں گا، نانا سائیں کہا سیدھا اپنے دل پر گیا تھا۔ 10 سال پہلے وہ زبردستی اس کا نکاح رجا سے کروا چکے تھے، تبھی چیختی ہوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے دوڑ کر آئی اور نانا سائیں کے پیچھے چھپ کر کہنے لگی کہ باہر آپ کے مہمان کی گاڑی کا شیشہ مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا۔ اسفند اس کا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسفند کو دیکھ کر فوراً سینہ چھپاتی وہ باہر نکل گئے۔ وہ شوق سا کہنے لگا یہ لڑکی کون تھی نانا سائی؟ وہ غصے سے بولے کہ یہی تمہاری منکوہا تھی۔ اسفند تو بے چین ہو چکا تھا۔ رات ہوتے ہی سوئی ہوئی رجا کے بستر میں گھسا اور اس کی رعنائیوں کو لبوں سے مجھے تو لگا تھا شاید میں تم سے ملے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میری بوڑھی آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس جائیں گی۔ شکر ہے تمہیں اپنے نانا کا خیال آ ہی گیا کہ وہ تمہارے منتظر ہوں گے۔ آنکھوں میں جھلملاتے آنسو لیے نانا سائی نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ کتنی ہی دیر اسے سینے سے لگائے اس کے کان کے قریب وہ یہ سب کہتے رہے، لیکن اسفند یار کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی۔ آنکھوں میں سوائے سختی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے سالوں بعد آج اس نے اس گاؤں میں قدم رکھا تھا۔ جیسے ہی نانا سائیں سے الگ ہوئے تو وہ بامشکل مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں زیادہ وقت کے لیے نہیں آیا، بس ایک ادھورا کام تھا جس کو مکمل کرنا تھا، اس کے بعد میں فوراً واپس شہر کے لیے نکل جاؤں گا۔ نانا سائیں اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم اپنی امانت کو یہاں سے لینے آئے ہو نا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ یہاں پر بیٹھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم بہت جلد اپنی امانت رجا شاہ کو یہاں سے لینے آؤ گے۔ رجا کا نام اپنے سامنے سن کر اسفند یار کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ پیپرز نکال کر نانا سائیں کے سامنے رکھے تھے۔ اپنے بوڑھے کپ کپاتے ہاتھوں سے انہوں نے ان پیپرز کو کھول کر دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اسفند یار فوراً کہنے لگا کہ یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں آپ کی نواسی کو طلاق دینے آیا ہوں۔ مجھے زبردستی کے اس رشتے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس وقت میں بچہ تھا، زیادہ سمجھدار نہیں تھا، اس لیے آپ کی باتوں میں آ کر آپ کی پاگل سی پینڈو قسم کی نواسی کو میں نے اپنی بیوی بنانے کا سوچ لیا، لیکن آج میں لندن میں مقیم رہ رہا ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ بڑے بڑے بزنس مین میرے ساتھ ہاتھ ملانے کو ترس رہے ہیں، اور میں کیسے رشتے میں کیسے بن سکتا ہوں جو لڑکی مجھے پسند ہی نہیں، نہ ہی میں اسے اپنے مطابق سمجھتا ہوں۔ سو پلیز مجھے آپ سے کسی بھی طرح کی ایموشنل باتیں یا پھر بلیک میلنگ نہیں سننی۔ وہ پرانا اسفند یار تھا یا جو اس کی باتوں میں آ جاتا تھا، لیکن اب میں آپ کی کسی بات میں نہیں آنے والا۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نواسی کو بلائیے گا، میں آپ کے اور چند گواہان کے سامنے اسے طلاق دے دوں گا، اور پھر یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ نانا سائیں جو اتنے سالوں سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے، انہیں 2 بار ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، اور ہر باری وہ خوش قسمتی سے بچ جاتے تھے، یہی کہتے کہ مجھے اتنی جلدی کچھ نہیں ہونے والا جب تک میری رجا اپنے گھر کو نہیں ہو جاتی۔ ایک دفعہ تم اسفند یار کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، تبھی مجھے سکون سے موت آئے گی۔ لیکن آج 10 سال بعد اسفند یار واپس تو لوٹا تھا، مگر اس کی الفاظ سن کر نانا سائیں کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس وقت تم ہوش میں تو ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری خاندانی بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ خاندانی نہیں، زبردستی کی تھوپی گئی بیوی، جسے نہ تو میری ماں پسند کرتی نہ ہی میرا باپ۔ جب آپ کی بیٹی آپ کی نواسی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تو پھر میں کس لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ نانا صاحب چپ ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اسفند یار بھی انہیں دل و جان سے عزیز تھا، لیکن رجا جو یتیم بچی تھی، پچھلے کئی سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہی بہتر ہو۔ کسی یتیم کے سر پر پہلے کم دکھ تھے جو اب وہ یہ دکھ بھی لے کر بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے جب باہر ایک دم سے کچھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بے ساختہ اسفند یار کا دھیان دروازے کی طرف گیا۔ یہ بہت اونچی کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی گلی میں موجود بچوں کا شور بھی بڑھ چکا تھا۔ پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔
اسفندیار کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بھی طلاق کے پیپر کھول کر نانا سائیں سے کہنے ہی والا تھا کہ آپ اس پر اپنی نواسی کے سائن کروا لیں کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا اور ہامتی ہوئی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ نانا سائیں غضب ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس کا دوپٹہ تھا کمرے میں آتے ہی نوک سے اٹکنے کی وجہ سے نیچے گر چکا تھا۔ سرخ رنگ کا پیروں تک آتا فراک اس نے پہن رکھا تھا۔ لمبے گھنے بال جو اس نے جوڑے میں لپیٹ رکھے تھے، بھاگ کر آنے پر وہ ڈھیلا سا جوڑا کھل کر بالوں کو کمر تک پھیلا چکا تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو جیسی اسفندیار کی سانسوں سے ٹکرائی، وہ تو ایک پل کو سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ وہ لڑکی کسی طوفان کی طرح آئی تھی اور نانا سائیں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نانا سائیں باہر گاڑی کھڑی تھی، شاید آپ کا کوئی مہمان تھا، میں تو بس باہر لگے آم کے پیڑ سے کچی کیریاں توڑنے کے لیے پتھر ماری تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ پتھر آ کر اس کار کے شیشے پر لگے گا۔ سامنے کا سارا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مارے گا تو نہیں نا؟ وہ گہری گہری سانس لے کر ہانپ رہی تھی۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں جن میں اس نے کاجل لگا رکھا تھا، گول مٹول سا دودھ جیسا سفید چہرہ، اور ایسے میں جو فراک پہن رکھا تھا اس کا گلا جو ذرا ڈیپ لگ رہا تھا، پھر اس کی بھری بھری دھڑکنیں، وہ جیسے سانس لے رہی تھی، اس کے نشیب و فراز میں ایک الگ ہی قسم کا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسفندیار اپنی پلکیں جھپکنا تک بھول چکا تھا، مگر جیسے اس لڑکی نے اپنے نانا سائیں کی دائیں جانب دیکھا اور ایک خوبصورت وجیح شخص کو بیٹھے دیکھا تو اگلی پل اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر گھبراتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ کہنے لگی، سوری نانا جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پر اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نانا سائیں گہری سانس خارج کر کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ فکر مت کرو، ہمارا مہمان تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اس کے شیشے کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اسفندیار تو ابھی تک اس لڑکی کے سحر میں ہی گرفتار تھا جو کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے سامنے آئی تھی۔ بار بار اس کا معصوم چہرہ، حسین بال اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ کمرے میں ابھی بھی اس کے بالوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نانا سائیں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ نانا صاحب، یہ لڑکی کون تھی؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نانا سائیں کو حیرت ہوئی تھی۔ اپنے ماتھے پر بل بھی ڈالے تھے۔ کہنے لگی کہ یہی منقوہ تھی تمہاری، رجا، وہی یتیم جس کے سر پر اب طلاق یافتہ کا دبا بھی لگ جائے گا، وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ بولی بھالی سی میری بچی جس نے آج تک کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہونے ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں میرے بعد کیا بنے گا اس کا۔ قسمت اس کو کن ہاتھوں میں رول کے رکھ دے گی۔ نانا سائیں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی، جبکہ اسفندیار کو اپنے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ وہ کیسے بغیر دیکھے رجا کو طلاق دینے کا سوچ چکا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ آج سے 10 سال پہلے اسفندیار کی عمر 18 سال تھی اور رجا کی عمر صرف 13 سال۔ اس کی پیدائش کے وقت اسے جنم دیتے ہوئے رجا کی ماں پہلے انتقال کر چکی تھی۔ رجا کے باپ نے اسے 13 سال تک بالکل اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر پالا، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کی طبیعت گرنے لگی۔ یہ تشخیص ہوئی کہ رجا کے والد کو بلڈ کینسر ہو چکا ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اپنی زندگی میں انہوں نے رجا کی ذمہ داری نانا سائیں کو سونپ دی تھی کہ آپ میری بیٹی کا دھیان رکھیے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مجھے پل پل مرتا دیکھے۔ نانا سائیں کے پاس رجا کے آتے ٹھیک ایک ہفتے بعد رجا کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ ماں باپ کا سایہ تو سر سے کب کا چھن چکا تھا۔ نانا سائیں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ ایک بیٹی اور داماد تو ویسی سے جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اب بڑی بیٹی فرخندہ بچی تھی جو کہ اسفندیار کی ماں تھی۔ شروع سے انہیں اپنی چھوٹی بہن سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، نہ ہی وہ رجا کو کوئی خاص محبت دیتی تھی۔ نانا سائیں سے فوراً کہنے لگی کہ اب اپنی زندگی میں ہی آپ میرے نام اپنی ساری جائیداد کر دیں، کیونکہ اب آپ کا وارث، آپ کا نواسہ اسفندیار ہی تو ہے۔ لیکن نانا سائیں نے فوراً اسے ٹوک دیا تھا۔ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جائیداد رجا اور اسفندیار دونوں کے نام ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ رجا اور اسفندیار دونوں کا نکاح ہو جائے، پھر ہی میں اسفندیار کے نام اس کے حصے کی جائیداد کروں گا۔
اس وقت تو فرخندہ بیگم نے جائیداد کے لالچ میں آ کر اپنے بیٹے کا نکاح رجا سے کروا دیا تھا۔ دونوں ہی بھولے پن میں تھے، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ اچھے برے کی تمیز دونوں کو ہی نہیں تھی، لیکن اب اتنے سالوں بعد فرخندہ بیگم ہائی کلاس خاندان میں اپنے بیٹے کا رشتہ کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے گاؤں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر اس رجا کو طلاق دے کر آؤ، پھر ہی میں تمہاری شادی کسی اچھے خاندان میں کروانے کا سوچوں گی۔ مگر یہاں آ کر اپنی منقوہہ کو دیکھ کر اسفندیار تو جیسے پل کی جھپکنا ہی بھول چکا تھا۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں ہی گھومتا جب نانا سائیں اپنی لاٹھی ٹیک کر اٹھے اور کہنے لگے کہ رجا بیٹا، مہمانوں کے لیے کھانا لگا دو۔ بیٹا تم کھانے تک تو یہاں پر رک رہے ہو نا، اتنے سالوں بعد آئے ہو، اپنے نانا سائیں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھاؤ، جیسی بچپن میں میرے ہاتھوں سے کھاتے تھے۔ اپنے نانا سائیں کے الفاظ سن کر اسفند کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک سی آئی تھی۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک عجیب سی گرمائش محسوس کرنے لگا تھا۔ اپنے کوٹ کو اتار کر اس نے ایک طرف رکھا اور اپنے کف لنکس اور سامنے کے 2 بٹن بھی کھول چکا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری اس کے پورے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی پورا گھر کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہکنے لگا۔ اسفندیار کی پسند کا سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ نانا سائیں نے اسے کھانا شروع کرنے کو کہا، تبھی وہ کچن سے میٹھے کی ڈش لے کر باہر نکلی تھی۔ اسفندیار کی نظریں ایک بار پھر اس پر جم چکی تھی، کیونکہ اس کے ماتھے پر ٹمٹما رہی پسینے کی بوندیں دیکھ کر اسفندیار کے پورے وجود میں ہلچل مچا چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے گلاب کے پھول پر شبنم کے قطرے رکھ دیے ہیں۔ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اپنے وجود پر رجا نے بھی اس مہمان کی آنکھوں کی تپش محسوس کر لی تھی۔ فوراً ہڑبڑا کر کھانا رکھنے کے بعد وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ کھانا واقعی میں بہت لذیذ بنا تھا۔ اسفندیار تعریف کرنے کے بغیر نہ رہ سکا۔ کھانے سے فارغ ہوتے اس کے لیے گرین ٹی بھی آ چکی تھی۔ اسفندیار بس یہی پر تول رہا تھا کہ بس کسی طرح سے نانا جان آج رات رکنے کو کہہ دیں اور وہ وہاں پر رک جائے۔ ان کی سوتی وہ اکیلے میں رجا کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ جیسی وہ گرین ٹی دے کر وہاں سے جانے لگی تو نانا سائیں نے اسے روک لیا۔ کہنے لگے کہ رجا بیٹا آؤ، یہاں پر بیٹھو، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ رجا نے سلیقے سے دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کر رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ نانا سائیں، آپ کے مہمان کے سامنے میں کہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نانا سائیں مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، اب تک تو یہ تمہارا شوہر ہی ہے، یہ اسفندیار ہے، تمہاری خالہ کا بیٹا، اس کے ساتھ تمہارا نکاح آج سے 10 سال پہلے ہوا تھا۔ رجا کا تو پورا وجود زلزلے کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے آج سے پہلے آنکھ بھر کر اسفندیار کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ 10 سال کا عرصہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ بس اب ان کے خد و خال نین نقش کافی بدل چکے تھے۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر ہمائیں اٹھنے لگی۔ وہ گھبراتے ہوئے نانا سائیں کے ساتھ جا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر حیا کی لالیں چھانے لگی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اسفندیار اتنے سالوں بعد اسے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن تبھی نانا سائیں کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ رشتہ طے کر کے غلطی کر دی۔ میں بھول گیا تھا کہ کل کو تم لوگوں نے بڑا ہونا، جوان ہونا ہے۔ پھر اسفندیار نے تو اس دنیا کی رونقیں دیکھ رکھی ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ زبردستی کے رشتے زیادہ عرصے تک چلتے ہیں۔ یہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے بیٹا۔ اسفندیار کو لگا تھا جیسے اس کی دنیا ہی الٹ چکی ہے۔ وہ تو یہ بات بھول ہی چکا تھا کہ وہ یہاں پر اسے طلاق دینے آیا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ہی منقوہہ سے ایک عجیب سی انسیت ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی میٹھی سریلی آواز میں اس سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ نانا سائیں نے غلط وقت میں غلط الفاظ بول دیے تھے۔ ایک دم سے ہی رجا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹمٹمانے لگے۔ اس نے ایک شکایتی نظر اسفندیار پر ڈالی اور پھر نانا سائیں پر۔ بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نانا سائیں، آپ کو جو بہتر لگے آپ کر لیں۔ اگر یہ اتنے سالوں بعد یہاں پر مجھ سے رشتہ ختم کرنے کے لیے آئیں تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اسفندیار چپ چاپ اسے جاتا دیکھتا رہا۔
तभी असफंदयार के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। नाना साईं को एक तरह से सुकून दे गए थे। वो ये बात महसूस कर रहे थे कि शायद असफंदयार को यूं रजा का रोना अच्छा नहीं लगा, या फिर अपनी बीवी को सामने देखकर वो अपना इरादा बदल रहा है। उसे यूं सोचों में गुम देखकर कहने लगे कि किन सोचों में खो गए हो बेटा, कहीं तुमने अपना फैसला बदल तो नहीं दिया। असफंदयार पहले तो खामोश हो गया, फिर ग्रीन टी के छोटे छोटे घूंट भरकर कहने लगा कि नाना साईं, मैं अकेले में रजा से बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त देंगे? वो फौरन हाँ में सर हिला के कहने लगे कि हाँ कर लो बात, आखिर को बीवी है तुम्हारी, लेकिन उसके साथ सख्ती से पेश ना आना। मैंने अपनी नवासी को फूलों सा पाला है, कभी उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तुम उसे मज़ीद तकलीफ़ मत पहुंचाना। वो नाना साईं की बात सुनकर उठ चुका था, जबकि रजा को अपने गले में फंदा लटकता हुआ महसूस हो रहा था। उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। अपने कमरे में आकर वो बेआवाज़ रोए जा रही थी। 10 साल तक उसने अपने शौहर का इंतज़ार किया था। उसकी और असफंद के निकाह की तस्वीर अभी भी उसके पास मौजूद थी, जिसे वो हर रात अपने तकिए से निकाल कर देखती। कितनी बातें वो असफंदयार की तस्वीर से किया करती थी। उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगाती और यही कहती कि मेरे ख्वाबों का शहज़ादा एक रोज़ यहाँ आएगा और मुझे अपने साथ शहर की रंगीनियों में ले जाएगा। उसने जी भरकर कभी खुद को आईने में देखा ही नहीं था। वो यही समझती थी कि उसे आंखें भरकर देखने का हक सिर्फ और सिर्फ असफंदयार के पास है। लेकिन आज 10 साल बाद उसका इंतज़ार इस तलाकनामे के साथ ख़त्म हुआ था। वो अभी भी बेड पर बैठी इसी तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू असफंदयार की तस्वीर पर गिर रहे थे। जब धीरे से दरवाज़ा खोलकर असफंदयार कमरे में दाखिल हुआ, फौरन से वह तस्वीर को अपने पीछे छुपाती अपने आंसू साफ करने लगी। एकदम से उसके लहजे में खुरदरापन सा आ चुका था। कहने लगी कि आपको कुछ चाहिए था, मेरे कमरे में आने की जहमत किस लिए की आपने? लेकिन वो तो बस उसका बुझा हुआ वजूद और फिर उसके हाथों में एक तस्वीर को देखना चाह रहा था, जिसे वो अपने पीछे छुपा चुकी थी। कमरे में दाखिल होने के बाद वो उसे देखने लगा। उसकी मोटी मोटी आंखें अभी भीगी हुई थी। वो कहने लगा कि क्या छुपा रही हो तुम मुझसे, दिखाओ। लेकिन वो फौरन इस तस्वीर को मज़ीद ही अपनी मुट्ठी में बींच गई थी। कहने लगी कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। मेरे साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए आए हैं ना, तो ठीक है, ख़त्म कीजिए और चले जाइए। मैं अभी आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। असफंदयार को तो लगा था कि लड़की वही छुई मुई भोली भाली सी हो गई, बिल्कुल भोली गाय। वो एक दफ़ा उससे प्यार से आकर बात करेगा तो वो चुपचाप उसके साथ शहर जाने के लिए रजामंद हो जाएगी, लेकिन वो तो अकड़ कर बात करना शुरू कर चुकी थी। आज तक असफंदयार के सामने किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो अकड़ कर बात कर सकता। वो आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे वो तस्वीर दिखाओ जो तुमने अपने पीछे छुपा रखी है। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आप मेरे साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो फ़ौरन कहने लगा कि मैं कर सकता हूँ, पूरे हक के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ख़त्म नहीं हुआ, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। ये कहकर उसने पहली बार अपना हाथ आगे बढ़ाकर रजा को बाजू से पकड़ा था। रजा के तो पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ चुकी थी। उसके बाजू को अपने सामने लेकर आया। तस्वीर उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर चुकी थी। उसके बाजू को छोड़े बगैर असफंदयार ने झुककर इस तस्वीर को उठाया और जैसे ही सामने किया तो उसे झटका लगा था। यह तो उसकी और रजा के बचपन के निकाह की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखने लगा, एकदम से उसके दिल में मोहब्बत की कौंपलें फूटने लगी थी। दुल्हन बनी बैठी दो छुट्टियां करके सुर्ख लाल जोड़े में रजा मुस्कुरा रही थी। वो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। जवानी का रंग उस पर बड़े ही अच्छे ढंग में चढ़ा था। वो मुस्कुराकर इस तस्वीर को देखने लगा, फिर कहने लगा, मोहब्बत करने लगी हो मुझसे, बोलो। फनियार से मोहब्बत करती हो ना तुम? लेकिन अगले ही लम्हे वो अपना बाजू से छुड़वा कर कहने लगी, नहीं करती हूँ मैं मोहब्बत आपसे। मैं जान चुकी हूँ आपके दिल में कोई और है, तभी आप यहाँ पर मुझे तलाक देने के लिए आए हैं। मुझसे ऐसी बातें करने की कोशिश मत करें, रिश्ता ख़त्म करें और जाएं यहाँ से। लेकिन असफंदयार तो कुछ और ही सोच चुका था। कहने लगा, इतनी अकड़, वो भी असफंदयार के सामने, पछताओगी लड़की। वो मुस्कुरा कर कहता उसके मज़ीद करीब आया था। अगले लम्हे उसकी कमर में हाथ डालकर
کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ رجا کا پورا وجود کام کر رہ گیا تھا۔ اس کا بھرا بھرا فکر اسفندیار کے چوڑے مضبوط سینے میں بالکل گمی ہو چکا تھا۔ اس کے نرم وجود کا لمس اپنے سینے پر محسوس کر کے اسفندیار تو بالکل ہی مزید پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ مزید اسے خود میں بینچ کر کہنے لگا، میں یہاں پر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنا فیصلہ بدل چکا ہوں۔ میں غلط تھا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی، وہ بھی رخصت ہو کر، تمام ریت رواج کے ساتھ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، جبکہ آنکھیں پھاڑے رجا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی گرفت میں کسمساتی خود کو اس سے چھڑوانے لگی، کہنے لگی کہ میں ہرگز آپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی، سمجھے آپ؟ میں آپ جیسے مرد پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کی محبت کی پٹی میری آنکھوں سے ہٹ چکی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح میں خود کو پاک دامن صرف اور صرف آپ کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہوں، ابھی وہاں شہر میں اور لندن میں رہ کر ایسے رہ رہے ہوں گے، لیکن آپ تو مرد ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ آپ کا نکاح کسی سے ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں آپ وہاں پہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہوں گے، اور ابھی بھی یقین ہے کسی لڑکی کی خاطر مجھے طلاق دینے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ میں آپ کے ساتھ رخصتی کروں گی۔ آپ جیسے لڑکوں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ میرا حسن دیکھ کر، میرا فگر دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو چکی ہے، تبھی اب آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ مجھے چند روز اپنے ساتھ رکھیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی اور نظر آئی تو کسی فالتو پڑے سامان کی طرح مجھے ایک طرف پھینک دیں گے، اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے اسے گھر میں لے آئیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں پٹر پٹر کرتی بولے چلے جا رہی تھی، اور اسفندیار اس کے انابی لبوں کو یوں بولتا دیکھ کر بے خود سا ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے اسے گردن سے جکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا، اور پھر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ رجا اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی، لیکن وہ اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کرتا اس کے لبوں سے سرشار ہونے لگا تھا۔ پھر کتنی دیر وہ اسے سرشار ہوتا رہا، یہاں تک کہ رجا اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اسے کہنے لگا کہ کتنا بولتی ہو تم، اور فضول بولتی ہو تم، جو مرضی سمجھو، جو مرضی کہو، لیکن شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ رخصتی تمہیں کرنا ہی پڑے گی، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ اسفندیار کی جب نظر ایک بار جس چیز پر پڑ جائے وہ اسے اپنا بنا کر ہی رہتا ہے۔ اسفندیار کو لگ رہا تھا کہ دنیا جہاں کی ساری اکڑ اور غرور اسی میں سمایا ہوا ہے، لیکن رجا بھی اسی کے ہی خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کی رگوں میں بھی یہی خون دوڑ رہا تھا۔ اگلے لمحے اکڑ کر کہنے لگی کہ میں کوئی آپ کی زر خرید غلام نہیں، یا کوئی سامان نہیں جسے خرید کر آپ اپنا بنا لیں گے۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، اور میری مرضی کے بغیر نانا صاحب میری رخصتی نہیں کریں گے۔ اسے پہلے کہ اسفندیار باہر جاتا، وہ خود کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نانا صاحب باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تسبیح کے دانے پر کوئی ورد کر رہے تھے، اور دل میں یہی نیت رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس بھری دنیا میں ان کی نوازتی رجا کا تھا ہی کون؟ اگر اسفندیار اسے سچ میں طلاق دے دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھی یہی دعا مانگ رہے تھے جب پیر پٹکتی ہوئی رجا کمرے سے باہر نکلی اور نانا صاحب کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ نانا صاحب، میں آپ کو واضح طور پر بتا رہی ہوں، میں آپ کے اس نواسے کے ساتھ رخصتی بالکل نہیں کرنے والی۔ یہ مجھے طلاق دینے آیا تھا نا، لیکن مجھے دیکھ کر ہر مرد کی طرح اس مرد کی بھی نیت بدل چکی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر اس نے مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ چلی جاؤں گی اور اس پہ خلا کا کیس دائر کر لوں گی۔ اگر اس نے مجھے طلاق نہ دی تو میں خلا دوں گی، لیکن اب میں شخص کے ساتھ رخصتی نہیں کرنے والی۔ آصبل انہوں نے رجا کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نانا سائیں لاٹھی ٹیکتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب اسفندیار بھی وہیں پر آ چکا تھا۔ نانا سائیں سے کہنے لگا کہ نانا سائیں، اس لڑکی کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، اسے آپ کی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں، جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو کتنی بار ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، پھر بھی آپ کے سامنے ایسی باتیں کر کے آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ دراصل میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں، میں رجا کے ساتھ رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو کچھ پہلے کہا میں اس پر شدید پچھتا رہا ہوں۔ بس آپ رخصتی کی تیاریاں کیجیے، میں ماما بابا کو کال کر کے یہیں پر بلاتا ہوں۔ شادی کی تیاریاں یہیں پر ہوں گی اور میں پھر اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گا۔ نانا سائیں کو تو لگا تھا جیسے ان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے والی ہے،
لیکن اب رجا کی طرف سے انکار سن کر وہ ہڑبڑا چکے تھے۔ کہنے لگے کہ رجا بیٹا، تم صبح شام مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ اسفندیار کب آئے گا تمہیں لینے کے لیے، وہ کب تمہیں رخصت کر کے لے کر جائے گا، اور اب جب وہ آ چکا ہے تو تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ لڑکیاں اپنا گھر بسانے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں، اور تم ذرا سی بات پر رشتہ ختم کر رہی ہو۔ لیکن رجا کے بھی اپنے کچھ اصول تھے۔ کہنے لگی کہ نانا سائن، جو شخص صرف اور صرف میرا ظاہری حسن دیکھ کر مجھ پر فدا ہوا ہے، اسے تو یہی لگا تھا کہ میں گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی ہوں جسے اٹھنے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں ہوگی۔ بچپن کی طرح بھی میں نے اپنا حلیہ باقی بیٹیوں جیسا جاہلوں جیسا بنا کر رکھا ہوگا، تبھی تو مجھے طلاق دینے آئے تھے۔ اگر میں سچ مچ ویسی ہوتی تو کیا یہ شخص میرے ساتھ رہتا؟ اس کے الفاظ سن کر اسفندیار بھی لاجواب ہو چکا تھا۔ نانا سائیں رجا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے پاس آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ پھر اسفندیار کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ سن لیا بیٹا، رجا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جس رشتے کی شروعات میں ہی اس طرح کی دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں وہ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تم اسے طلاق دے دو، اس رشتے کو یہیں ختم کر دو۔ میں مزید نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود بھی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ دل میں ہلکی ہلکی دردگی ٹیسے اٹھنے لگی تھی۔ وہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور دروازے کو بند کر لیا، جبکہ رجا ایک نظر اسفندیار پر ڈالنے کے بعد سیدھا نانا سائیں کے پیچھے گئی تھی۔ اسفندیار وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ اب وہ کن الفاظ میں سے بتاتا کہ وہ پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ پہلی نظر میں رجا کو دیکھ کر وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یہ تو خوش قسمتی تھی کہ یہ اسی کی منحوسہ نکل آئی تھی، لیکن فی الحال قسمت اس کے خلاف چل رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا جب اسے رجا کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ نانا سائیں، نانا سائیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز نانا سائیں، آنکھیں کھولیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ اس نے چلا کر سب کو آواز دی تھی۔ اسفندیار بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ایک دم سے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، کیونکہ نانا سائیں جو کچھ دیر پہلے کمرے میں آ کر اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے، جیسے اٹھ کر بیڈ کی طرف جانے لگے تو ایک دم سے گر چکے تھے۔ رجا نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن نانا سائیں کو سنبھالتے ہوئے وہ خود بھی فرش پر گر چکی تھی۔ ایک دم سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ فوراً اسفندیار نے ایمبولینس کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں میں نیٹ ورک پرابلم تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہاں پر ایمبولینس والا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، ہمیں ان کو ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ اسفندیار نے نانا سائیں کو اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ گاڑی کے سامنے کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے باوجود اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی طرف گاڑی کو دوڑا دی۔ رجا تو بس پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی اور نانا سائیں کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ راستے میں آنے والی گاڑیوں سے 3 مرتبہ اسفندیار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ 2 گھنٹے کا سفر اس نے 1 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا اور پھر کہنے لگے کہ انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے، بس آپ لوگ دعا کیجیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی ٹینشن لی ہے اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ رجا تو وہیں کوریڈور میں اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر روئے جا رہی تھی، جبکہ اسفندیار کا دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ رجا کو روتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے لگا تھا، جب وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر پوری قوت سے چیخی تھی۔ کوریڈور میں جتنے بھی مریضوں کے ساتھ آئے لوگ تھے وہ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ چلا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اسفندیار کو کالر سے پکڑ لیا تھا۔ وہاں پر موجود ڈاکٹر اور نرسز تو سانپ سونکھ چکا تھا، کیونکہ یہ شہر کا جانا مانا ہسپتال تھا اور یہاں پر اسفندیار کو ہر کوئی جانتا تھا۔ اس کے والد، اس کا خاندان یہاں پر کئی غریب اور محتاج لوگوں کا مفت میں علاج بھی کروایا کرتا تھا۔ وہ اسفندیار کو کالر سے پکڑ کر کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، کاش آپ یہاں پر نہ آتے، میں ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی رہتی، لیکن کم از کم نانا سائیں اس حالت میں تو نہ پہنچتے۔ آپ کی وجہ سے آج نانا سائیں اس حالت میں پہنچ گئے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔
اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ اس لمحے اسفندیار نے بڑے ضبط کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا کہ یہ ہاسپٹل ہے، پلیز کنٹرول کرو، جو بھی بات کرنی ہوگی ہم گھر جا کر کریں گے۔ تم پلیز نانا سائن کے لیے دعا کرو، یہ مت بھولو کہ آخری بار جو الفاظ تم نے کیے تھے وہی ان کے دل پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ رجا خود کو بھی ان کی خراب طبیعت کا قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ہمیں ان کا بائی پاس کرنا پڑے گا۔ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسفندیار نے پیپر پر سائن کیے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی نانا سائن یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد ہی ڈاکٹر باہر آئے تو اسفندیار کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ جب اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آئی ایم سوری اسفند صاحب، ہم آپ کی نانا سائن کو نہیں بچا پائے۔ آپریشن شروع ہونے سے پہلے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ رجا تو یہ سن کر ہی گش کھا کر گر چکی تھی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سالوں بعد نانا سائن کے ساتھ جی جانے والی ملاقات، اس کی آخری ملاقات ایسی ہوگی۔ اس نے روتے ہوئے فرخندہ بیگم کو کال کی تھی، انہیں اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی۔ فرخندہ بیگم اور جبار صاحب بھی گاؤں پہنچ چکے تھے۔ رجا نانا سائن کے پاؤں پکڑے کبھی چیخنے لگتی تو کبھی معافی مانگنے لگتی۔ کہیں نہ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ کاش میں ایسا نہ کہتی۔ آخری بار وہ بار بار ان کا ہی نام لے رہے تھے۔ بہرحال نانا سائن کی تدفین ان کے آبائی گاؤں میں کر دی گئی۔ 4 دن تک سبھی مہمان وہاں پر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے سے بھی اپنے گھروں کو جانے لگے۔ فرخندہ بیگم کو بھی اپنے باپ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ دولت وہ تھی جو انہوں نے پہلے اپنے نام کروا لی تھی۔ جیسے ہی سوئم گزرا تو کہنے لگی کہ اب ہمارا یہاں پر کیا کام ہے؟ ایک تو اس گاؤں میں گرمی اتنی ہے، مجھ سے تو یہاں پر ایئر کنڈیشنر کے بغیر بالکل نہیں رہا جا رہا۔ چلو اسفند بیٹا، اب واپس چلتے ہیں۔ اسفندیار نے ایک نظر رجا کو دیکھا جو سفید شلوار قمیض اور سفید دوپٹہ اوڑھے ابھی بھی لاؤنج میں اس کرسی کے پاس بیٹھی تھی جس پر نانا سائن بیٹھا کرتے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی، رنگ پیلا ہو چکا تھا، وہ ایک دم سے کمزور دکھنے لگی تھی۔ اسفندیار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ فرخندہ بیگم سے کہنے لگا کہ میں رجا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرخندہ بیگم نے تو فوراً پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس لڑکی سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، رائٹ؟ تم یہاں پر اسے طلاق دینے کے لیے آئے تھے نا؟ تو یہ ابھی تک تم نے طلاق نہیں دی۔ طلاق دو، طلاق کے کاغذات اس کے منہ پر مارو تو پھر میرے ساتھ واپس اپنے گھر چلو۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بلا وجہ کے احسانات کرنے کی۔ لیکن وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ نانا سائن کی یہی خواہش تھی کہ میں اسے اپنی بیوی بنا کر رخصت کر کے یہاں سے لے کر جاؤں۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے کبھی بھی یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے ساتھ چلے گی اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ فرخندہ بیگم تو اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا یہاں پر کہ 2 دن میں ان کا بیٹا بدل چکا تھا؟ وہ بغیر کچھ بولے آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے فوراً گاڑی کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ رجا کی طرف آیا۔ رجا نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور چہرہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ چلو رجا، نانا سائن نے تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ میں اب تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اپنا سامان پیک کرو، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ رجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہی میرا گھر ہے، میں یہی رہوں گی۔ کہیں آپ بھول تو نہیں رہی یہاں پر آپ مجھے طلاق دینے کے لیے آئے تھے، اور اسی وجہ سے نانا سائن کی بھی جان چلی گئی۔ میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہی نہیں ہوں۔ اب وہ بڑی کرب زدہ انداز میں بولی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ بڑی ہی ضدی اور رکھ رکھاؤ قسم کی بالکل اس جیسی ہے۔ اسے کندھوں سے تھام کر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ رجا، نانا سائن کی یہی خواہش تھی، مجھ سے زیادہ تو تم ان کے قریب رہی ہو، تو کیا تم ان کی آخری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ وہ رجا اور اسفندیار کو ایک ساتھ ہی خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا تم کمر میں بھی انہیں بے چین رکھو گی؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ سوچ کر اٹھی اور پھر اسفندیار سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے،
میں صرف اور صرف نانا سائیں کی آخری خواہش کی وجہ سے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ میں ہار گئی یا آپ کو آپ کے شوہر کا درجہ دے دوں گی۔ اسفندیار کے لیے فی الحال یہی کافی تھا کہ لڑکی اس کے ساتھ اس کے گھر میں جانے کے لیے رضامند ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر باہر آئی، اس کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ پہلی بار شہر کی رنگینیاں دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ جو خوابوں میں دیکھا کرتی تھی کہ اسفندیار کے ساتھ یہاں گھما پھرا کرے گی، مگر اب اس کی آنکھیں بالکل بے رونق تھیں۔ ایک بڑی عالیشان ویلے کے سامنے اسفندیار نے گاڑی روک کر رکھی تھی۔ وہ مسکرا کر گاڑی سے اترا اور اس کی جانب سے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے اترے تو کہنے لگا کہ رجا یہ ہمارا گھر ہے، لیکن وہ بغیر کسی تاثر کو پیدا کیے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اسفندیار اسے اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کہنے لگی کیوں؟ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا۔ مہمان آئی ہے، یہ لڑکی گیسٹ روم میں رہے گی۔ اسفندیار کو آنکھیں دکھا کر وہ بولی تھی۔ چپ چاپ وہ گیسٹ روم میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ رجا کو یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد بھی وہ کمرے سے باہر بہت کم ہی نکلا کرتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اسفندیار خود ملازموں کو بھیج کر اسے بلاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ کھانا کمرے میں منگوا کر کھا لیتی۔ آہستہ آہستہ ہی وہ نانا سائیں کے غم کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی، اور اس میں اسفندیار نے اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہی فرخندہ بیگم، دونوں کی بڑھتی نزدیکیاں، خاص کر اپنے بیٹے کو بار بار اس کی طرف لپکتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جو نفرت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کرتی تھی، وہی نفرت اب اسے اس کی بیٹی سے بھی تھی۔ رجا کو اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ابھی بھی اسفندیار کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ آفس کے لیے روانہ ہوا تو وہ پیروں کی ٹھوکر سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کو پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فرخندہ بیگم کہنے لگی، کیوں لڑکی، یہ کیا تم نے میرے بیٹے کو اپنے آگے پیچھے لگا رکھا ہے؟ صبح اٹھتا ہے تو سیدھا تمہارے کمرے میں آتا ہے، آفس جاتا ہے تو تمہارے کمرے سے ہو کر جاتا ہے، رات کو آتا ہے تو سیدھا تمہارے کمرے میں آتا ہے، تب تک تمہارے کمرے سے نہیں نکلتا جب تک اسے نیند نہ آ جائے۔ یہ تم نے کون سے جادو کر رکھے ہیں میرے بیٹے پر؟ فرخندہ بیگم کے الفاظ سن کر پہلے تو وہ چپ رہی، لیکن پھر کہنے لگی کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کا میرے کمرے میں آنا پسند نہیں تو آپ انہیں منع کر دیں، کیونکہ میں تو ان کے کمرے میں نہیں جاتی، وہ خود میرے کمرے میں بار بار آتے ہیں۔ اس کے منہ سے ٹکا سا جواب سن کر فرخندہ بیگم کو تو مزید ہی غصے میں آ چکی تھی۔ آگے بڑھی اور اگلے ہی لمحے سے بازو سے زور سے بھینچ کر کہنے لگی، میرے سامنے زبان درازی کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھ میں آیا؟ میرے تو اپنی سگی بہن تک کو کبھی اپنی برابری کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اس کی اولاد کو میں اپنے سامنے اونچی آواز کرتے دیکھ کیسے برداشت کروں گی؟ وہ اتنے زور سے اس کا بازو دبا رہی تھی کہ رجا کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکل گئی۔ وہ اپنا بازو ان سے چھڑا کر کہنے لگی، میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اس گھر میں آپ کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہوں، وہ زبردستی مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی پرابلم ہے تو جا کر ان سے کہیں۔ وہ واپس مجھے گاؤں چھوڑے۔ فرخندہ بیگم تو اسے ایک عام سی چپ چاپ رہنے والی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے ڈرا دھمکا کر رکھیں گی، لیکن یہ تو انہیں اچھا خاصا جواب دے چکی تھی۔ فوراً پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی اور پھر کہنے لگی کہ آؤ، آج ملازمہ چھٹی پر ہے، برتن دھو لو، پھر میرے کمرے کی صاف صفائی بھی کرنی ہے۔ یہاں پر رہ کر اب روز کی مفت کی روٹیاں میں تمہیں توڑنے نہیں دوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے باہر نکلی اور خود کو کاموں میں مگن کر لیا۔ برتن دھونے کے بعد اس نے جھاڑو لگایا تھا، لیکن جب وہ لاؤنج کی صفائی کرنے لگی تو جان بوجھ کر چائے پیتے ہوئے فرخندہ بیگم نے کپ زمین پر توڑ دیا تھا۔ فرخندہ بیگم نے یہ سب کچھ جان کر کیا تھا۔ رجا جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے چائے کو صاف کیا۔ کانچ کے کپ کے ٹکڑے اس نے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکے، لیکن وہ فوراً سے کہنے لگی کہ جاؤ میرے لیے دوسری چائے بنا کر لاؤ، چینی زیادہ مت کرنا۔ ان کے لیے چائے بنا کر جیسے ہی لائی تو جان بوجھ کر اپنا پاؤں اس کے راستے میں اٹکا دیا۔ چاہتی تو یہی تھی کہ گرم گرم چائے نیچے گرے، ایک بار پھر فرش گندا ہو جائے، لیکن جس طرح رجا کو ٹھوکر لگی تھی، گرم گرم چائے الٹا فرخندہ بیگم کے خود کے ہی اوپر گر چکی تھی۔
درد اور جلن سے وہ بلبلا اٹھے تھے۔ اگلے لمحے سناٹے دار تھپڑ رجا کے منہ پر مارنے لگی تھی۔ جب اسفندیار وہاں پر آ چکا تھا، فوراً اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنے بیٹے کو یوں مداخلت کرتے دیکھ کر وہ دنگ رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اسفندیار، چھوڑو میرا ہاتھ، تم نہیں جانتے اس نے مجھے جلانے کی کوشش کی ہے۔ گرم گرم چائے اس مہارانی نے میرے اوپر گرانے کی کوشش کی ہے۔ آج اتنے دنوں سے پہلی بار میں نے اس کو کہا کہ میرے لیے چائے بنا لو، لیکن وہ بھی اس مہارانی کو آگ لگا گئی۔ وہ درد سے مزید ہی تڑپے جا رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ اسفندیار نے ایک نظر رجا کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی صفائی میں کچھ بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسفند کو بھی یہی لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی اس گھر میں رہنا چاہتی ہو، تبھی اس نے ایسی حرکت کی ہو۔ وہ اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، ان کا پیٹ اور راہ گرم چائے گینے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے یوں شور مچایا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ گھر آ کر وہ اسفند کے کان بھرنے لگی کہ کس لڑکی کو یہاں سے لائے ہو، وہیں پھینکو، طلاق دو اسے، میں تمہاری شادی کسی اچھی لڑکی سے کرواؤں گی۔ اپنی ماں کو سلانے کے بعد وہ سیدھا رجا کے کمرے میں آیا تھا، جو سر سے لے کر پاؤں تو کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ رجا، جانتا ہوں جاگ رہی ہو، کمبل ہٹاؤ اور میری بات سنو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ لیکن پھر بھی کمبل میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس نے کمبل کو ہٹایا تھا۔ رجا جو اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، جو اسی نے اسے لا کر دیا تھا، نائٹ سوٹ کا ڈیپ گلا جس نے اس کے ہوش ربا حسن کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا، دیکھ کر اسفندیار کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ جوان جہان تھا، اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے تو لندن میں بھی 6 سال گزارے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنایا نہیں تھا۔ وہ تو کسی سے ہاتھ تک نہیں ملاتا تھا، پھر اپنی اتنی حسین بیوی سے بھلا وہ کب تک دور رہتا۔ ابھی بھی رجا سونے کا ناٹک ہی کر رہی تھی، جب اس نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا اور پھر کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ رجا نے جب اپنے وجود کے ساتھ لگتا ہوا اس کا وجود محسوس کیا تو وہ سٹ پٹ آئی، فوراً اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ کہنے لگی کہ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرفت سے نکل نہ سکی، اس لیے اپنی ایک ٹانگ اس کی دونوں ٹانگوں پر رکھے کہنے لگا کہ ہاں بتاؤ، تم نے جان بوجھ کر ماما پر چائے گرائی یا پھر سب کچھ غلطی سے ہوا؟ رجا فوراً کہنے لگی کہ ہاں، جان بوجھ کے گرائی ہے میں نے، نہ مجھے وہ اچھی لگتی، نہ آپ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، وہیں رہنا ہے، وہیں چھوڑ کر آئے۔ اب تو میں مزید ایسی حرکتیں کرتی رہوں گی۔ اسفند جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے۔ کہنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا رجا تم یہ کبھی نہیں کر سکتی، نانا سائی نے تمہاری تربیت ایسی کی ہی نہیں ہے۔ رجا خاموش ہو چکی تھی، اس کی گرفت میں نکلتا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ساری سچائی بتائی تھی کہ آج کیسے فرخندہ بیگم اس کے ساتھ رویہ رکھا، اسے سارے گھر کے کام کروائے۔ اسفند اس کے حسین چہرے کو دیکھے جا رہا تھا اور پھر اگلے پل اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ رجا اس کے لیے تیار نہیں تھی، فوراً اسے دور کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اسفند اسے مزید اپنے قریب کر کے کہنے لگا، کیوں دور رکھ رہی ہو خود کو مجھ سے؟ اتنے سالوں سے میں نے خود کو تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا، سمجھی تم؟ میرا شروع سے یہی خیال تھا کہ میری ایک عدد بیوی موجود ہے، اسی میں اپنی شادی کو آگے بڑھاؤں گا، رومانس کروں گا، رات کو ایک پل بھی اسے چین سے سونے نہیں دوں گا۔ لیکن پھر ماما نے مجھے تمہارے خلاف ورگلایا، بھڑکانا شروع کیا کہ تم تو جاہل گنوار پینڈو سی ہوگی، بالوں میں تیل لگانے والی چوٹیاں باندھے، تمہیں تو اٹھنے بیٹھنے کا بھی سینس نہیں ہوگا، یہاں پر اگر تم آ گئی تو الٹا ہماری بے عزتی کرواؤ گی، یہاں کے ملازموں سے بھی پڑلے درجے کی حرکتیں ہوں گی تمہاری۔ تو بس اسی باتوں کو لے کر میرے دل تم سے خراب کرتی رہی، لیکن دیکھو میرے دل میں کچھ تو تمہارے لیے ہی تھا، تبھی تو تمہیں میری نظر میں دیکھتی میں تم پر فدا ہو گیا۔ رجا اس کی باتیں سن کر بھی بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے نہیں یقین آپ کو مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ فوراً کہنے لگی کہ جب مجھے آپ سے محبت رہی نہیں تو میں کیوں آپ کو محبت کا دکھاوا دکھاؤں؟
مجھے آپ کی محبت میں اور آپ میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، اسے اس بات پر غصہ تو ضرور آیا تھا۔ کیسی پاگل لڑکی تھی! وہ یہاں لے آیا تھا، اس کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ ڈیٹ ہی سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہیں اسفندیار اور رجا کی بڑھتی نزدیکیاں دیکھ کر فرخندہ بیگم نے اگلی روز جبار صاحب پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ شادی کی تیاریاں شروع کرے۔ میں مزید اسے ڈھیل نہیں دے سکتی۔ اسفندیار تو کسی بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن صرف اور صرف رجا کو جلانے کے لیے وہ اپنے ایک امیر کبیر پارٹنر کو گھر بلا چکی تھی، جو آئی تو اسے ملنے کے لیے تھی، لیکن اس نے رجا کو ساتھ ہی کھانا بنانے پر بھی لگا دیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سرو کر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اس عورت پر پڑی جو کہ 50 کا ہنسا کراس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی چھوٹی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بال کندھوں تک کر رکھے تھے، ہونٹوں پر لال لپسٹک لگا رکھی تھی۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگی، 50 کی ہو کر بھی 25 کی بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہو بڑھیا۔ لیکن ساتھ بیٹھی اس کی بیٹی کو دیکھ کر تو رجا کا خون ہی کھل چکا تھا، جس نے سلیو لیس میکسی پہن رکھی تھی جو کہ اتنی باریک تھی کہ نیچے پہنا ہوا بڑا بھی واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ فرخندہ بیگم فوراً کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے پتا تھا اسفندیار تمہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر پسند کر لے گا، تم ہی میری بہو بنو گی۔ تم اور اسفندیار دونوں ایک ساتھ بے تحاشا خوبصورت لگتے ہو، اور اسے دیکھو، گاؤں کی جاہل گوار، اسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا اسفند ساری زندگی اس کے نام کرے گا۔ اسے تو بس ہمدردی کے ناطے اس گھر میں لے کر آئے، بہت جلد وہ اس کو طلاق دے کر یہاں سے رفع دفع کر لے گا، اور یہ ہمارے گھر میں کسی کونے میں ملازمت جیسی حیثیت میں پڑی رہے گی۔ اس کی یہ بات سن کر دونوں ہی ماں بیٹیاں ہنسنے لگے تھے، جبکہ رجا کا خون تو کھول چکا تھا۔ اس نے سامنے پڑی پھلوں کی ٹوکری اٹھا کر زمین پر دے ماری تھی۔ سب کی ہی ہنسی رک چکی تھی، تبھی اسفندیار بھی لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، او ہیلو انگریزی باندریوں، شکل دیکھی تم لوگوں نے اپنی؟ 2 کلو تو میک اپ اپنے منہ پر تھوپ رکھا ہے تم دونوں نے، شکلیں تمہاری خسروں سے کم نہیں لگ رہی۔ اور چلے اسفند کے خواب دیکھنے، وہ صرف اور صرف میرے ہیں۔ شاید فرخندہ آنٹی نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں، 10 سال پہلے ہی ہمارا پسند سے نکاح ہو چکا ہے۔ اسفند مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے میرے جوان ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ صرف 13 سال کی تھی جب اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، اور اب پچھلے 1 مہینے سے ہم دونوں ساتھ رہ رہے۔ اسفندیار مجھے طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھے تم؟ وہ سامنے بیٹھی ان ماں بیٹیوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ اسفندیار تو اس کی اس دیدہ دلیری پر اش کر اٹھا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ لڑکی اپنے منہ سے اسے محبت کا اظہار کرے۔ فرخندہ بیگم فوراً اٹھی تھی، کہنے لگی کہ لڑکی تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ تمہارے گاؤں میں مہمانوں سے یہی رویہ رکھا جاتا ہے؟ تبھی اسفندیار فوراً آگے بڑھا تھا، کہنے لگا کہ ہم اس طرح کے مہمانوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی کو میں آج سے 5 سال پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا ہوں، پھر یہ بار بار کیوں ہمارے گھر میں آ جاتی ہے؟ میں صاف منع کر چکا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میری بیوی میری جان اسفندیار ہے اور ہمیشہ یہی رہے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ رجا کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں تو برا سا منہ بناتی وہاں سے جا چکی تھی۔ فرخندہ بیگم تو آپے سے ہی باہر آ گئی تھی کہ اس لڑکی نے میرے مہمانوں کی بے عزتی کی ہے اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ مجھے دھکے مار کے اس گھر سے نکال دوں گی۔ رجا بھی فوراً اپنے پیر پر ٹختی، کہنے لگی کہ مجھے بھی آپ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، خالہ اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ خالائیں ڈائن بھی ہوتی ہیں، بالکل آپ جیسی۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، اپنا سامان پیک کیا تھا، کہنے لگی کہ میں واپس گاؤں جا رہی ہوں، مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اسفند اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، یہ تمہارا گھر ہے۔ ماما آہستہ آہستہ تمہیں قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، تبھی 10 سال تک آپ کا انتظار کیا اور آپ کے کہنے پر یہاں بھی چلی گئی، لیکن اب اگر آپ کو سچ مجھ سے محبت ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دیں مجھے۔ اسفند کہنے لگا کہ میں ہر ثبوت دینے کو تیار ہوں، بتاؤ، حکم کرو۔ وہ کہنے لگی کہ تو ٹھیک ہے، آپ کو میرے ساتھ گاؤں میں رہنا پڑے گا،
اپنے ماں باپ سے دور۔ بتائیے، لندن میں پلا بڑا یہ لڑکا کیا میرے ساتھ گاؤں کے سادہ سے ماحول میں رہ پائے گا؟ اسفندیار فوراً مان چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی مجھے اپنی محبت ثابت کرنے کا موقع ملے گا تو میں ثابت کروں گا، لیکن اپنا حق بھی پورا وصول کروں گا۔ مزید میں تمہیں کوئی بہانہ نہیں دوں گا۔ وہ اپنی نظریں چرا چکی تھی۔ فرخندہ بیگم چیختی چنگارتی رہے گی، لیکن وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میں اب تبھی واپس لوٹوں گا جب آپ اپنی بھانجی کو اور میری بیوی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں گے۔ اسے لے کر گاؤں آ چکی تھی، اپنے نانا سائیں کی حویلی میں۔ جب سے اس گھر میں گئی تھی سوائے پریشر کے اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا، جبکہ اسے خوش دیکھ کر اسفند بھی خوش تھا۔ رات کا کھانا اس نے اپنے اور اسفند کے لیے تیار کیا تھا۔ رات کو جب وہ سونے لگی تو وہ بھی اس کے کمرے میں ہی بیڈ پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیں جا کر دوسرے کمرے میں سوئیں۔ مگر وہ کہنے لگا کہ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ساری باتیں تمہاری مانوں گا؟ تمہارے کہنے پر اب اپنی جاب، اپنا بزنس، میٹنگ سب کچھ چھوڑ کر یہاں گاؤں چلا، اور تمہیں لگتا ہے کہ اب میں سوؤں گا بھی الگ کمرے میں؟ ہرگز نہیں، تم بھی یہی سوؤں گی اور میں بھی، اور اچھی بیویوں کی طرح مجھے وہ سب بھی دو گی جو مجھے بہت پہلے تم سے لے لینا چاہیے تھا۔ رجا تو ایک بار پھر اس کے سامنے اکڑی تھی، لیکن وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر گرا گیا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، لیکن اب مجھے معاف تو کر دو۔ دیکھو میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، تمہارے ہر بار انکار کے باوجود میں نے تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھا، اور میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں کہ تم مجھے یوں دور رکھتی پھرو۔ رجا کو بھی شاید اس پر رحم آ ہی چکا تھا، وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی، بس جس طرح اکڑ اور ضد اسفندیار نے اسے دکھائی تھی وہ بھی بدلے میں اسے وہی دکھا رہی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اسے اپنے لب اسفندیار کے ماتھے پر رکھے تھے، گویا وہ اسے اپنی محبت کا اقرار کر چکی ہو۔ اسفند پھر سے اسے باہوں میں بڑھ چکا تھا، اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اب تو اپنا یہ حسین سا سراپا مجھے سونپ دو، مزید کتنا تڑپاؤ گی؟ وہ مسکراتے ہوئے فوراً اسے اپنے سینے میں بھینچ کر ایک پل سرشار سا ہو چکا تھا، دھیرے دھیرے اسے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ جب اس نے آخری پردہ بھی اس کے بھرے بھرے وجود سے الگ کیا تو اسفندیار بالکل پاگل سا ہو چکا تھا، فوراً اس کے نازک وجود پر جھک چکا اور اپنے لبوں سے اس پر شدت لٹانے لگا۔ پورے کمرے میں، جہاں تک کہ کمرے سے باہر، اس وقت دونوں کی محبت بھری آوازیں گونج رہی تھی۔ رجا تو خود پر قابو ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی تو اسفند چاہتا تھا۔ پھر بڑے پیار سے اس نے رجا کے وجود میں سرایت کی۔ درد کی لہریں رجا کے چہرے پر نمایاں تھیں، لیکن پھر وہ اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ بڑے پیار کے ساتھ وہ رات اسفندیار نے رجا کے نام کی تھی۔ اگلی صبح جب رجا کی آنکھ کھلی تو وہ ہر پردے سے آزاد کمفرٹر میں لپٹی اسفند کے سینے پر سو رہی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اس رات کو اس نے کبھی خواب دیکھا تھا، لیکن اب وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ اس نے صبح اٹھ کر دیکھا تو بیڈ کی چادر خراب تھی۔ مسکرا کر دیکھتا اسے باہوں میں بھر گیا، کہنے لگا کہ میری اور تمہاری محبت کی نشانی ہے۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یہاں پر وہ جتنے دن بھی رہے تھے اسے اپنی محبت سے ہمکنار کروا دیا تھا۔ اس کے لیے مسلسل اپنے بزنس کا نقصان کیے جا رہا تھا۔ یہ بات رجا کو بھی پسند نہیں آئی تھی۔ 10 دن گاؤں میں رہنے کے بعد اس نے گاؤں کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ جانے سے پہلے دونوں نانا سائیں کی قبر پر آئے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ ان کی قبر کی مٹی کو ہاتھوں میں لے کر بولی تھی، اور پھر ساتھ 2 آنسو ان کی قبر پر گراتی۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد وہ گاڑیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دوا تھی اور وہ اسفندیار کے کندھے پر سر رکھے آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر پرسکون تھی۔ پھر اگلی لمحے کہنے لگی کہ آپ کی ماں ایک بار پھر مجھ سے باتیں سنائیں گی، غصہ کریں گی، لیکن اسفندیار اس کے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگا ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اسفند اس کے ساتھ کبھی کچھ بھی غلط ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ نانا سائی نے اس کے لیے بالکل صحیح انتخاب کیا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر کس کرتی سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔